الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل آیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اسی طرح سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟
اور جو شخص ایمان کے بدلہ میں کفر کو لے لیتا ہے وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے جو دین اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور آپ نے آگے امت تک منتقل کیا ہے، اس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک، کہ یاد رکھو میں تمہیں وہ دین اور ملت دے کر جا رہا ہوں اور اس پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو اس طرح صاف ستھری واضح ہے کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں۔ اس سے اگر کوئی شخص بھٹکتا ہے تو وہ بدقسمت ہلاک ہونے والا ہی بھٹکتا ہے، ورنہ بھٹکنے کا کوئی راستہ دین میں نہیں۔ اس دین کے اوصاف اور خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ عموم و خصوص ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرتا ہے۔ اس کے اندر سادگی ہے جو ایک حسن کی شکل میں ہے، اس میں تکلفات نہیں ہیں، یہ افراد تفرید سے پاک ہے۔ بدقسمتی سمجھ لیجئے کہ اتنی خوبیاں ہونے کے باوجود اس کے ساتھ لوگوں نے جو رویہ اختیار کیا اس کے وہ تمام تر اوصاف اور خوبیاں وہ نقص بن کر رہ گئے۔ انہی کے اندر لوگوں نے ایسا طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ نقائص دکھائی دینے لگے اور پھر یہ باور کروایا جانے لگا کہ دین بہت مشکل چیز ہے، اس پر عمل کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ آگے بڑھتے بڑھتے بالکل اسی طرح حدیث کے مطابق انسان ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد دین یا ماورائی قوت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن و سنت میں کئی ایسی چیزیں ملتی ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول نے تنبیہ کی اور لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ بھئی یہ راستہ جس کو تم نے منتخب کیا ہے اس کے لیے آگے بڑھنا وہ بہت ضروری ہے، ترقی کرنا، اس کے متعلق علم اور عمل کے حوالہ سے سفر کو جاری رکھنا ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ اور زینہ ہے۔
ایک جگہ سورہ نحل میں اور اسی طرح سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً ایک ہی طرح کے الفاظ استعمال کیے، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہیں فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ آپ سے پہلے بھی انسانوں کو ایک پیغام دے کر بھیجا گیا، وہ مردانے کار ہی تھے، فرق یہ تھا کہ ان پر اللہ کی وحی اترتی تھی، لہذا تم اہل ذکر سے معلومات حاصل کرو، علم حاصل کرو اہل ذکر سے، ان رسولوں کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے حوالے سے۔ اور سورہ نحل میں تو یہاں فرمایا گیا کہ بالبینات والزبر، یہ جو پوچھ کر اہل ذکر سے تم نے علم حاصل کرنا ہے، اس کی بنیاد واضح دلائل اور پہلے صحیفوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے، یہ ہر وقت تمہیں تمہارے حوالہ سے تازہ رکھنے والی چیز ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اے نبی آپ کا کام اور آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اس کی وضاحت کرتے جائیں، جو چیز لوگوں کی سمجھ میں نہیں آنے والی یا مشکل ہے ان کے لیے، اس کو کھول کر بیان کرو۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور وہ اس پر جو ہے امید ہے کہ غور و فکر کریں۔ تو علم حاصل کرنا، دین کی معلومات لینا، دین کے حوالہ سے عمل سے پہلے جو کام کرنے والا ہے وہ معلومات اور علم کا ہونا ہے۔ بغیر علم کے عمل وہ ناقص ہوتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو پہلے، پھر لوگوں کو بتاؤ آگے، اور ان کو بھی اسی طرح بتاؤ۔ یعنی یہ کوئی ہوا میں تیر چلانے والی بات نہیں ہے، پوری دانائی بصیرت کے ساتھ اس دین کو اختیار کرنا ہے اور پھر اس کی معلومات اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اب ایک طرف یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف قرآن مجید ہی کے اندر اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہوتے ہوئے نام لے کر کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، لیکن ساتھ ہی یہ کہا ان تبد لکم، ایسے سوالات کہ وہ ظاہر کر دیے جائیں، تسؤکم تو وہ تمہیں اچھے نہیں لگیں گے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ، جب قرآن اتارا جا رہا ہے اور تم پوچھتے ہو، سوالات کرتے ہو، تم وہ تو کھول کر بات بیان کر دی جائے گی، اللہ کی وحی آ رہی ہے۔ جو کچھ ہو گیا ہے عفا اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا۔ عفا اللہ عنہ واللہ غفور حلیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا۔ اگر غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کرتا ہے، لیکن کر غلط رہا ہو اور پتہ نہ ہو اسے اور وہ سمجھ رہا ہو کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں کر رہا، اس کا پھر کوئی علاج نہیں۔ تو وہ سوالات جو انسان کو اللہ کے قریب کرنے کی بجائے دور لے جائیں اور پھر اس کے یہ سوالات جو ہیں وہ آ کر منتج ہو جائیں اسی بات پر کہ اس کو اللہ ہی کی سمجھ نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس یتساءلون حتی یقولون خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ، کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں
इसी पर बहस व तमहीस होती है, मुनाजरे और डिबेट्स हो रही है कि अल्लाह ने किसकी चीज को पैदा किया, और फिर करते करते पहुंच कहां जाते हैं कि भाई अल्लाह को किसने पैदा किया। जब आदमी यहां तक पहुंचे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फलयकुल आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, बस उसका एक ही इलाज है कि उसकी रीच से बाहर की बात है जिसके बारे में वो सोच रहा है, तसव्वुर ही गलत है। अल्लाह की तख्लीक पर गौर करने के लिए कहा गया है, अल्लाह के खालिक होने पर गौर करने के लिए कहा गया है, अल्लाह के खुद अपने मखलूक होने पर गौर के लिए नहीं किया गया, कहा गया। हरगिज हरगिज अल्लाह ताला मखलूक नहीं है। यही तो एक फर्क है। दुनिया की हर चीज का खालिक जो है वो मौजूद है, अल्लाह भी खालिक है, लेकिन हर खालिक जो है उसका कोई खालिक आगे जो है वो है, मगर अल्लाह एक ऐसा खालिक है जिसका कोई खालिक जो है वो नहीं है। किसी जगह पर पहुंचकर जो है इस इंफिनिटी को खत्म होना है, ये रेग्रेट जो पैदा हो जाता है इसका इख्तिताम होना है, वरना मुमकिन नहीं है कि आप आगे बढ़ सके। ये एक अकली सी बात, अकली यानी इंसानी शऊर जो है वो यहां तक पहुंचा हुआ है। भाई कहीं से तो आपने आगाज करना है, इब्तिदा तो होनी है, तो अल्लाह ही से क्यों ना हो जाए। इसलिए मैं अगर इस बात को समझ आ जाए और फिर तुम्हारी स्टो जो है इसकी तफसील और उसकी वजाहत जो तुम्हें मतलूब है, ये तुम्हारी जहनीयत के मुताबिक है, जिस बुनियाद पर तुम ये सवालात कर रहे हो वो बुनियाद गलत है। इसलिए फलियकुल आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाया। कहने का मतलब ये था कि वो ऐसे सवालात जो बेजा थे, जो बाल की खाल उतारने वाले थे, जो हिदायत की तरफ नहीं गुमराही की तरफ ले जाने वाले थे, और फिर उसकी वजह से इंसानों के वो मामलात जो ढके छुपे थे उनका इजहार हो जाना था, यानी जिनके जवाबात निदामत के सिवा और किसी तरह जो है वो इंसान के सामने नहीं आ सकते थे, अल्लाह ने उनसे मना कर दिया। इस निदामत से बचो। जहालत के जमाना की बात, लोग जो है वो तरह तरह के सवालात करते, गैर तो करते ही थे। कभी अल्लाह के रसूल से पूछे वे सलूना का रूह, ये क्या है भाई, रूह क्या है। अब आप अंदाजा करें एक ऐसी बात जिसका इंसान के अमल से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसी पेचीदगी जो है वो पैदा कर लेना, सिर्फ वो बात करना जिससे दूसरे को लाजवाब कर देना मकसूद हो, यानी जहन में ये हो कि ये जवाब नहीं दे सकेगा बंदा, तो हम कहेंगे कि हम जीत जाए। यही वो मुनाजराना जहन, यानी हक और सच की बात नहीं है, सिर्फ अपनी बर्तरी को साबित करने के लिए सवालात करना। तो मना कर दिया गया कि ये उनकी रवश है अल्लाह के रसूल के मुकाबला में। ए अहले ईमान, तुम इससे बचकर रहो। एक लंबी हदीस सही मुस्लिम में आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अनस इब्न मालिक बयान करते हैं कि लोग इसी तरह बार बार ऐसी बातें पूछते, अल्लाह के रसूल खामोश रहते, हत्ता अफ़ूहु बिल मसअला, यहां तक कि बेजारी तक जो है वो पूछते पूछते मसला पहुंच जाता कि मैं अब इसका क्या जवाब दूं, इसका जवाब मुनासिब नहीं है, या अल्लाह की वही ने अभी उसकी तफसील बयान नहीं की। कि एक दिन खराज ज़ात यौमिन फसाइदल मिंबर, अल्लाह के रसूल निकले हैं और मिंबर पर तशरीफ फरमा हो गए और फरमाने लगे सलूनी ला तसअलूनी अन शैइन इल्ला बय्यनतुहु लकुम। मिंबर पर खड़े होकर कहा पूछो पूछो, यानी बार बार के सवाल पर मैं तुम्हें तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा, खोल कर रख दूंगा। अब वो अंदाज इस तरह का था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, दीगर रिवायतों में आता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया लौ तअलमूना मा अअलमु लज़हिकतुम कलीला व लबकीतुम कसीरा, जो मैं देखता हूं अगर तुम वो देख लो जान लो तो तुम बहुत कम जो है वो हंसा करो, रोते ही रहा। फरमाया इस तरह का अंदाज, इस तरह की बातें की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हम डर गए। अरमु, वो लोगों के होंठ सी लिए गए, यानी खामोशी छा गई। वरहिबु अन यकून बैन यदै अम्रिन कद हदर,
کہ کوئی ایسی وعید نہ آ جائے, کوئی عذاب کی شکل نہ ہو. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کر رہے تھے. اور پھر دوسری جگہ آتا ہے روایت میں جو میں پیش کر رہا تھا کہ ہر بندہ فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ, اپنے اپنے کپڑوں میں سر لے کر یبکی اونچی اونچی رو رہا تھا. کہیں فرمایا لہم حنین, ہچکی بن گئی لوگوں کی. اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھو جو پوچھنا ہے. سوالات کرتے رہتے ہیں, یعنی تنبیہ کے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بدقسمتی دیکھو, اس وقت فرمایا ایک آدمی تھا یدعا فیدعا لغیر ابیہ, جو اس سے جھگڑا کیا جاتا تھا اور اس کو اس کے باپ کے علاوہ بلایا جاتا تھا. اب اس نے یہ نہ دیکھا کہ ماحول کیا ہے, اللہ کے رسول فرما کیا رہے ہیں. اسی مجلس کے اندر پوچھنے لگا من ابی, میرا باپ کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, حالانکہ اس وقت یہ نسب کی کوئی بات نہیں تھی, بھئی تیرے متعلق جو رائے لوگوں نے رکھی ہوئی ہے بیان کرتے ہیں اس کو چھپا ہوا ہی رہنے دینا چاہیے, چاہے جائے کہ آپ اس کو ظاہر کریں. اور اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں سر عام اور مجمع کے اندر. تو میں ابو کا حذافہ, تیرا باپ فلاں ہے, نام لے لیا. صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ پھر اسی پر نہیں, ایک شخص تزل ناقاتہ, اس کی اونٹنی گم ہو گئی اور آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ اینا ناقاتی, میری اونٹنی کہاں ہے. آپ اندازہ کریں, اللہ کا رسول ہے, مجمع کی بات ہے, یہ سوالات ہیں کوئی پوچھنے والے ایک نبی اور پیغمبر سے. بالکل اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دینے کے لیے یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی, اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں کہ یہ جو ہے لاجواب ہو جائے. آج بھی یہی ذہنیت موجود ہے, دین سمجھنے کے لیے نہیں, عمل کرنے کے لیے نہیں, بحث تمہیز کے لیے. وہ چیزیں جو اس کے دل کے اندر ہیں, کسی کا جو ہے وہ علم دیکھا, اب اس کو زیر کرنے کے لیے ایسا جو ہے وہ سورا کبرا جو ہے اکٹھا کر کے نتیجہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. بات چھپا کر رکھتے ہیں, سوالات جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. یہ بلا وجہ کے سوالات ہیں, بے جا سوالات جنہیں کہتے ہیں, غیر مفید سوال ہیں. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بقول ان سے پوچھا جاتا وہ خاموش رہتے. تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے. کہا میں تمہیں جواب دوں اما تنفع بک, یہ اگرچہ سوال جو ہے تجھے کوئی فائدہ دیتے ہوں تو میں جواب دوں, اگر تیرے فائدہ میں ہی نہیں ہے تو اس میں خاموشی ہی بہتر. اور پھر ساتھ ہی امام شافعی, دوسرے جلیل القدر حضرت زید بن ثابت انصاری کے بارے میں آتا ہے, امام زہری بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سوال کر کے پوچھنا چاہتا کوئی مسئلہ تو اس سے وضاحت طلب کی جاتی کہ یہ کام ہوا ہے. ایک کام ہوا ہی نہیں ہے, فرضی سوال بنا کر لوگوں کے سامنے رکھنا اور پھر سوال سے سوال بناتے جانا, کوئی اور غرض نہ ہو اس کی, لوگوں کے ہاں جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنا. تو حضرت زید بن ثابت جو ہے وہ بھی خاموش رہتے جب تک انہیں پتہ نہ چل جاتا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے, پھر اس کا جواب اپنے علم کے مطابق دیتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یعنی اپنے باپ سے سنا, وہ لعنت کیا کرتے تھے ایسے شخص سے جو سوال کرے لیکن اس سوال کا جو ہے وہ پس منظر کوئی نہ ہو, یعنی واقعہ ہوا نہ ہو, سوال ویسے ہی کر رہا, کوئی صورت ہی پیش نہیں آ رہی, فرضی سوال بنا بنا کر پیش کر رہے ہیں. ہمارے شریعت اسلامیہ کے اندر بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو فرضی مسائل پر مبنی ہیں اور انہوں نے بڑی پیچیدگیاں پیدا کی. وہ چیز جس سے منع کیا گیا تھا لاپرواہی برتی گئی اور پھر جو ہے وہ سوال در سوال اور پھر بات آگے سے آگے بڑھتی گئی. تو یہ طرز عمل آج سے نہیں ہے, ہر پیغمبر کے سامنے اسی طرح کی روش جو ہے اس کو اختیار کیا جاتا رہا. بالکل اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, ہم اس وقت تک تجھے نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. بھئی اگر اللہ کو آنکھوں ہی سے دیکھنا ہے آج کے اس ملحدین کی طرح تو پھر ماننا کیا ہے, پھر ایمان کس چیز کا نام ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں یسألک اہل الکتاب, اہل کتاب تجھ سے پوچھتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء, کہ آپ آسمان سے کتاب جو ہے وہ نازل کروا کر دکھائیں ان کو کہ یہ نازل ہو رہی ہے, پھر مانیں گے. فرمایا فقط سالو موسیٰ, گھبرائیے نہیں, موسیٰ سے اس سے فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک, بڑی بات جو ہے اس کو مطالبہ کیا گیا تھا.
فقالو ارنا اللہ جہرتن، دکھاؤ ذرا ہمیں اللہ کہاں ہے، ظاہر نظر آئے۔ دیکھو بات کیا ہے، یعنی سارا مذہب کا مقدمہ کیا ہے، اس پر یہ سوال بنتا ہے۔ ایمان نام ہے کس چیز کا؟ آمنت باللہ، اس اللہ کو ہم جو ہے وہ ماننے والے ہیں کہ جس کو دیکھا نہیں ہے مگر پھر بھی ہم یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہے نہیں، یقیناً ہے۔ یہی تو ایمان ہے۔ رسولوں کے بارے میں ہی رسولوں کی حکایتیں ہیں جو بعد میں آنے والے بیان کرتے ہیں، کس نے دیکھا؟ یہ پہلی قوموں کے بارے میں اللہ کا قرآن ہی بتاتا ہے، کتابیں بتاتی ہیں، دیکھی کس نے؟ یہ ہر چیز کا فیصلہ دیکھنے پر، مشاہدے پر کرنا، یہ اصول ہی غلط ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بے جا سوال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لوگوں کو کہا کہ بلا وجہ اس طرح سوالات کی بچھاڑ کرنے کی بجائے جس میں عمل مقصود نہ ہو، عمل مقصود ہو تو دلائل کی بنیاد پر معلومات کا حاصل کرنا وہ گناہ نہیں ہے، ضروری ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ علم کے اندر پیچیدگی پیدا کرتے ہوئے اس کو جہالت میں لے جانے کے لیے آپ سوال کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان سوالات سے بچنا چاہیے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس وقت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی، ووعد البنات، بچیوں کو زندہ تربور کرنے کی ممانعت، یہ جس طرح حرام کی ہیں اسی طرح اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ومنع بہات، یہ بہل جو ہے اس کو منع کیا ہے، اور پھر فرمایا وَكَرِهَ لَكُمْ، اور ناپسند کیا ہے اللہ نے، وہ بھی حرام کیا ہے تمہارے لیے، قیل وقال، بس یہی بات کرتے ہوئے کوئی دلیل نہیں ہے، بس یہی کہنا کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے، فلاں کا یہ عمل ہے، قیل و قال پر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنا اور اسی پر بنیاد جو ہے وہ رکھ کے عمارت تعمیر کرنا۔ کَرِهَ لَكُمْ قِیلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور زیادہ تر سوالات ہی کی بچاڑ کرتے رہنا، اس کو حرام کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کے ضیاعت کے ساتھ ساتھ، یعنی جس طرح یہ دیگر چیزیں حرام ہیں اسی طرح کثرت سوال کو منع ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر وہ ایک لمبی حدیث میں حضرت انس کہتے ہیں کہ التفت یمینا وشمالا، میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ لوگ رو رہے ہیں، تو ایسی حالت کے اندر اپنی جو ہے وہ نسب اور پھر ذات کے حوالہ سے، اپنی شخصیت کے حوالہ سے وہ جو الزام تھے کسی پر ان کو دھونے کے حوالہ سے یا اپنی اونٹنی کے حوالہ سے سوال کیے جانے لگے، بہت ناپسند کیا گیا۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ رازداران رسول میں سے جناب عمر بن خطاب نے اللہ کے رسول کے گھٹنے پکڑ لیے عمر بن خطاب نے کہ یہ جو حالت اس وقت پیدا ہو گئی ہے کہیں کوئی بڑا فیصلہ نہ ہو جائے، اور پھر زبان سے کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، یا اللہ ہمیں، اے اللہ کے رسول ہمیں کوئی شک نہیں ہے، اے اللہ رضینا باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے، محمد کے رسول ہونے پر ذرہ برابر بھی ہمیں کوئی دل کے اندر خلش نہیں ہے، محمد الرسول، ہم محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ تو یہ بات دہرائی، عائزم باللہ من الفتن، اللہ سے جو ہے وہ پناہ پکڑتے ہوئے کہ کہیں کوئی فتنے جو ہیں ان کا آغاز نہ ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی بات بیان کر رہے ہیں۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے جو آیت اتاری وہ یہ آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو ایسی باتوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو کہ ظاہر کر دی جائیں تو وہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی ہوئی ہیں، واضح نہیں ہیں۔ اللہ اگر انسان کے گناہوں کے بارے میں دوسروں کو مطلع کرنا شروع کر دے کوئی زندہ نہ بچے، بلو یاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ، کوئی چوپایا باقی نہ بچے۔ کس طرح انسانوں کے سامنے جو ہے وہ تم زندہ رہ سکو گے، سامنا کر سکو گے، کرتوتیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ بڑی حکمت ہے، اللہ کا نظام جس طرح وہ چلا رہا ہے اس کے اندر مداخلت کرنے کی انسان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال و حرام واضح ہے، مشتبہ معاملہ اس کے درمیان ہے، مشتبہات سے بچنے کی کوشش کرو، ایسے سوالات کہ جس کی وجہ سے حلال و حرام سے ہٹ کر تم اپنے آپ کو شبہ میں ڈال لو، بچ جاؤ اسے، ورنہ اس کا نتیجہ وہ ہلاکت کی شکل میں نکلے گا۔
کوئی فائدہ ہونے والا وہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک المتنطعون، ہلاک المتنطعون، 3 دفعہ فرمایا بال کی کھال اتارنے والے، یہ تکلف سے کام لینے والے، بس باتیں ہی کرنے والے، مقصود اور کچھ نہ ہو، ہلاک ہو گئے، ہلاکت کے سوا ان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ یہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بے شمار ایسی حدیثیں ہیں جس میں تکلف سے یہاں تک کہا گیا ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، مسلمانوں میں جرم کے اعتبار سے سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ سوال کرتا ہے، لم یحرم، ایسی چیز کے بارے میں علی الناس جو لوگوں پر حرام نہیں ہوئی، لوگوں پر کوئی چیز حرام نہیں تھی، وہ شخص جو ہے وہ آتا ہے سوال کرتا ہے، فحرم من اجل مسئلتی، اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جرم جو ہے اس کے نقصانات جو ہیں، اس سادگی کو جو اللہ کا رسول تمہیں دے رہا ہے، اگر تم اس میں پیچیدگی پیدا کرنے کی تکلف کے ساتھ کوشش کرو گے تو ہوگا کیا، مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہی کیا، اللہ نے ان کو حکم دیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہ جو تمہارا جو ہے وہ بندہ مر گیا ہے، اب اس کے قاتل کو ڈھونڈنا ہے، تو اس کا طریقہ کار بتایا کہ آپ گائے کو ذبح کریں، اس کا پیس ایک ٹکڑا لے کر اس کو مارے، وہ زندہ ہو جائے گا، سیدھی سی بات تھی۔ اب وہ کرنا چاہتے نہیں تھے، انہوں نے کیا کہا، اس حکم پر سوال شروع کر دیا، قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، پیغمبر جو ہے وہ مذاق نہیں کیا کرتا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر بتاؤ وہ کیسی ہونی چاہیے، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ کوئی بڑی عمر کی نہیں ہونی چاہیے، چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، درمیان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون، ایک سوال کیا ہے قید 2 لگ گئی ہے۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھو بات کتنی واضح تھی، سوالات ان کے دیکھو، پیچیدگیاں جس طرح بڑھتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، مقصود کیا تھا، عمل نہ کرنا پڑے۔ بالکل اسی طرح یہ جس کثرت سوال کرنے والے یہ عمل کی طرف دھیان نہیں دیتے، صرف بات کا بتنگڑ بنا کر دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جان چھوٹتی رہے۔ یہ طرز عمل یہ کوئی ایمان والوں کا رویہ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس طرح معلوم ہوا، قال انه يقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، اب ڈھونڈو وہ خوبصورت ہونی چاہیے، زرد رنگ کی، دیکھنے سے ہی معلوم ہو کہ یہ کوئی بڑی خوبصورت جو ہے وہ گائے ہے، اب ڈھونڈو۔ قالوا ادع لنا، اس کے باوجود دیکھو پھر پوچھ رہے ہیں یبین لنا ما ہی، ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی، ان البقرہ تشابہ علینا، اب تو یہ مشتبہ ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کس طرح کی گائے تم ذبح کروانا چاہتے ہیں۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، وہ جوتی ہوئی ہو نہ ہو، لا ذلول تثیر الارض، زمین کو پھاڑنے والی یعنی ہل چلانے والی نہ ہو، جوتی ہوئی ہل چلانے والی نہ ہو، ولا تسقی الحرث، کھیتی کو پانی پلانے والی نہ ہو، مسلمات بالکل صحیح سلامت ہونی چاہیے، لا شیۃ فیہا، اس میں عیب کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب بے بس ہو گئے نا، اب کوئی سوال باقی نہ رہا اور جان نہ چھوٹی، قال الآن جئت بالحق، تو کہنے لگے اب سمجھ آئی ہے تم کیا چاہتے ہیں۔ پیغمبر کے مقابلہ میں، اس کی سادگی کے مقابلہ میں جو میں بات عرض کر رہا تھا، دین کے اندر سادگی ہوتی ہے، دین کے اندر پیچیدگیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، یہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، ذبح تو انہوں نے کر دی، جو پہلے ہی کر لیتے تو اچھا تھا، عام سی بات تھی، مگر ان کا جی نہیں چاہ رہا، وما كادوا يفعلون، ایسا کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، فرمایا مناسک مجھ سے جو ہے وہ پوچھ لو، یہ عمرہ و حج کس طرح کرنا ہے پوچھ لو مجھ سے۔ اور پھر ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے یہ حج فرض کیا ہے لہذا اس کو کرنا ضروری ہے تمہارے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، قرآن مجید بھی کہتا ہے فحجوا۔ ایک آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ ہر سال فرض ہے، آپ اندازہ کریں، یعنی اللہ کے رسول نے کیا کہا، اٹھتا ہے سوال کرتا ہے، خاموش ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پوچھتا ہے، پھر اللہ کے رسول خاموش رہے، بعد میں جب معاملہ جو ہے وہ
ठंडा हो गया या बात जो है वो किसी और तरफ चली गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कह देता कि हर साल जो है वो तुमने जिस तरह सवाल किया है इसी तरह हज करना है, लवजबत लमस्ततातुम, तो तुम पर हर साल हज फर्ज हो जाता जिसके करने की ताकत तुम्हारे अंदर ना होती। मैंने जो कुछ कहा था बस उस पर इत्तेफाक करना चाहिए। जरूरी मा तरक्तुकुम, जो मैंने छोड़ा है उसको छोड़ दिया करो। फइन्नमा अहलक मिन क़ब्लिकुम अहलकल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, इस तरह के भी लफ्ज आते हैं। तुमसे पहले लोग इसीलिए हलाक हुए, इस वजह से कसरतु सवालिहिम व इख्तिलाफुहुम अला अंबियाइहिम, कसरत से बातें पूछते थे और फिर अंबिया से नबियों से इख्तिलाफ करते थे। फिर हुआ क्या, अहलकल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, हलाक हो गई वो कौम, बर्बाद हो गए वो लोग। इसलिए फरमाया जब मैंने एक बात की थी बस उसी पर इत्तेफाक करना चाहिए। फातु मा अमरतुकुम बिही मिन शैइन फातु मिनहु मस्ततातुम, जिसका मैं हुक्म दूं जितनी ताकत है वो बजा लाया करो। वमा नहैतुकुम अन्हु फज्तनिबूहु, जिससे रोक दो बस बाज आ जाया करो। अब उसकी मेख निकालते हुए जब आगे बढ़ोगे तो बनी इसराइल की तरफ बात बढ़ती जाएगी, मुश्किल होता जाएगा तुम्हारे लिए दीन। मैं तुम्हारे लिए इस दिन को आसान करना चाहता हूं। अद्दीनु युस्र, आसानियों ही से तो आगाज होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह की कई बार जो है वो बात की गई। हर दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, भाई ये कसरत सवाल, बेजा बातों के साथ बात को बिगाड़ना, ये इससे बाज आ जाओ, ये तुम्हें भी बर्बाद कर देगा जिस तरह पहली कौमें हलाक हुई और बर्बाद हुई थी। मुझसे इख्तिलाफ ना करो। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि हम इस वक्त जिस दुनिया में रहते हैं, हमारा नौजवान उसको अपना रुख दुरुस्त करना चाहिए। वो यही कहता है कि मेरी अकल में ये बात नहीं आ रही, अब अपनी अकल को वो अल्लाह के रसूल की अकल से बड़ा समझे हुए, उसकी नासमझी है, नासमझी, वो वाकिफ नहीं है। अल्लाह ने आम सदा के मुताबिक जो बात जितनी रखी है उसको कबूल कर लो अगर ईमान वाले हो, वरना अगर अल्लाह ताला को तुम्हारे लिए ही अकेले सिर्फ तुम्हें ही समझा दे और तुम उस पर अमल ना कर सको तो अल्लाह के यहाँ जवाबदेही होगी, पूछा जाएगा तुमसे, पकड़ होगी इस बात पर कि जब इतनी बात वाज़ेह होगी। अगर अल्लाह हमें इस दुनिया में अपना आप ही दिखा लेता फिर हम मुनकिर हो जाते, तो आप अंदाजा करें कि फिर हमारा हाल क्या होता। तो अल्लाह ताला के एहसानात, अल्लाह के पैगंबरों के एहसानात, उनकी बताई हुई बातें जिस तरह जितनी हैं उनको मानना और उस पर इत्तेफाक करना, ये मोमिनाना तर्ज अमल है। अल्लाह ताला इसको इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।